के लिए आज दो पैगाम हैं। पहला पैगाम इमरान खान की तरफ से ये है कि इस वक्त जो हमारी असेंबली में बैठ के लोग, पार्लियामेंट में बैठ के लोग फैसले कर रहे हैं, जो नाजायज़ फॉर्म 47 के पैदावार हैं, जो चोरी करके मैंडेट को असेंबली में बैठे, वो कौम के लिए कैसे फैसले कर सकते हैं और कैसे ये रेजोल्यूशंस पास कर रहे हैं और कैसे ये हमारे जो कानून है वो तब्दील कर रहे हैं, जब उनका कोई हक नहीं बनता कि वो कौम के लिए फैसले करें। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो उनका मुतालबा उन्होंने पहले भी किया है वो ये है कि पहले स्टोलन मैंडेट, जो कई 100 लोग हैं जिनका मैंडेट चोरी हुआ है, उसको ये वापस करें। ईसीपी के अंदर सबने फाइल किया हुआ है, अपने केसेस लेकर गए हुए हैं, लातादाद केसेस हैं इस वक्त ईसीपी में, और ईसीपी की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन केसेस के ऊपर जल्द अज जल्द 180 दिन के अंदर फैसले दें। ये कोई इमरान खान भीख में नहीं मांग रहे जो स्टोलन मैंडेट है, ये ईसीपी से जायज़ अपना हक मांग रहे हैं कि आपको पता है कि ये चोरी करदा मैंडेट है और इसको वापस किया जाए। और कहते हैं जब स्टोलन मैंडेट वापस होगा और उससे पहले आपको जो नाजायज़ लोग इस वक्त जेलों के अंदर हैं और जो बेल के ऊपर भी हैं और जिनके ऊपर 9 मई के आपने केसेस बनाए हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जब ये केसेस को जब हवा लगेगी, जब ये लोगों के सामने आएंगे 9 मई के, क्योंकि हमारा केस अदालत में कल हम लाहौर की एटीसी में थे और हमारी अदालत ने केसेस शुरू कर दिए हैं, उन्होंने सुनना शुरू कर दिए बेल एप्लीकेशंस, और उसके अंदर जब क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पेश हुआ है तो उसके पास कोई शवाहिद नहीं थे। जज साहब ने भी पूछा कि आपके कोई शवाहिद हैं, उनके पास कोई शवाहिद नहीं थे उनको दिखाने के लिए। और इमरान खान ने यही कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आएं। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें सीसी फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहे किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप माफ़ी मांगें, क्योंकि आपको पता है कि ये पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, ये तंसीबात को उन्होंने आग नहीं लगाई। तो ये उन्होंने माफ़ी का फैसला कर लिया है कि माफ़ी आप मांगेंगे क्योंकि आपने हमारे लोगों पे जुल्म किया, लेकिन अगर हमारा कोई भी बंदा ये तंसीबात जलाता हुआ नज़र आ गया तो इमरान खान ने कहा मैं माफ़ी मांगूंगा। एक तो ये क्लियर हो गया सबको। दूसरा उन्होंने कहा है कि तोशा खाना जो केस चल रहा है इमरान खान पे, और जज साहब को बहुत जल्दी है, वो कहते हैं जी जल्दी से जल्द फैसला किया जाए। वो कहते हैं जी मेरा भी और नवाज शरीफ का जो 12 साल पुराना केस अभी तक सुनने का इनको तौफीक नहीं हो रही। जज साहब को मैं कहता हूँ कि दोनों केस इकट्ठे चला दें। ये वो केस है जिसके अंदर इलीगली नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियाँ ली थी, जो कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप गाड़ी नहीं ले सकते हैं, ये इजाज़त नहीं है। तो अगर उन्होंने गाड़ी ली है, उनका केस 12 साल से ये जज साहिबान नहीं सुन सक रहे। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर एक और केस करें मेरे ऊपर, लेकिन ये कंडीशन है कि दोनों केसेस इकट्ठे सुने। ये 2 पैगाम थे इमरान खान के, मैंने आपको पहुंचा दिए। अच्छा अलीमा खान साहिबा, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि माफ़ी मांगें, और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो इमरान खान साहब को कहते हैं कि आप माफ़ी मांगे, तो दोनों तरफ से एक दूसरे को कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, इमरान खान ने कहा है कि आप CCTV फुटेज ले आएं, कोर्ट में पेश करें
اور اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کا آپ کو ممبر نظر آئے جس نے تنصیبات کے اوپر آگ لگائی ہے یا کوئی جو اگر انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ آگ لگائی ہے، تو اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو میں معافی مانگ لوں گا اور آپ اس کو سخت سزا دے دیں، یہ انہوں نے کہہ دیا اس کے اوپر۔ تو مینڈیٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں الیکشن کو بھی، ابھی تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہی کہ آپ کو آپ کی سیٹیں بھی ملیں گی یا مینڈیٹ ملے گا، تو کیسے یہ؟ دیکھیں ای سی پی کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور اگر ای سی پی کا جو ہیڈ کر رہے ہیں اگر اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی آئینی ذمہ داریاں یہ اور اس کو پوری کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں پوری کرتا تو آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگتا ہے، تو اگر وہ اپنی پوری کر لے تو بہتر ہے۔ اور یہ کیسز آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گئے ہوئے ہیں ای سی پی میں، ٹرائیبیونلز کے آگے گئے ہوئے ہیں، تو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، سٹولن مینڈیٹ واپس کرنا چاہیے، اور جب واپس ہو جائے گا عمران خان کہہ رہے ہیں پھر بہتر ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن بھی دوبارہ منتخب ہوگی اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرا لیں۔ اس کے لیے آج 2 پیغام ہیں۔ پہلا پیغام عمران خان کی طرف سے یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری اسمبلی میں بیٹھ کے لوگ، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لوگ فیصلے کر رہے ہیں، جو ناجائز فارم 47 کے پیداوار ہیں، جو چوری کر کے مینڈیٹ کو اسمبلی میں بیٹھے، وہ قوم کے لیے کیسے فیصلے کر سکتے ہیں اور کیسے یہ ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں اور کیسے یہ ہمارے جو قانون ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں، جب ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ قوم کے لیے فیصلے کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ان کا مطالبہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سٹولن مینڈیٹ، جو کئی 100 لوگ ہیں جن کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس کو یہ واپس کریں۔ ای سی پی کے اندر سب نے فائل کیا ہوا ہے، اپنے کیسز لے کر گئے ہوئے ہیں، لاتعداد کیسز ہیں اس وقت ای سی پی میں، اور ای سی پی کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ یہ ان کیسز کے اوپر جلد از جلد 180 دن کے اندر فیصلے دیں۔ یہ کوئی عمران خان بھیک میں نہیں مانگ رہے جو سٹولن مینڈیٹ ہے، یہ ای سی پی سے جائز اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری کردہ مینڈیٹ ہے اور اس کو واپس کیا جائے، اور کہتے ہیں جب سٹولن مینڈیٹ واپس ہوگا اور اس سے پہلے آپ کو جو ناجائز لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں اور جو بیل کے اوپر بھی ہیں اور جن کے اوپر 9 مئی کے آپ نے کیسز بنائے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی جب یہ کیسز کو جب ہوا لگے گی، جب یہ لوگوں کے سامنے آئیں گے 9 مئی کے، کیونکہ ہمارا کیس عدالت میں کل ہم لاہور کی اے ٹی سی میں تھے اور ہماری عدالت نے کیسز شروع کر دیے ہیں، انہوں نے سننا شروع کر دیے بیل اپلیکیشنز، اور اس کے اندر جب کیا انویسٹیگیشن آفیسر پیش ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے۔ جج صاحب نے بھی پوچھا کہ آپ کے کوئی شواہد ہیں، ان کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے ان کو دکھانے کے لیے، اور عمران خان نے یہی کہا ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے انہی کے پاس ہے، یہ لے آئیں۔ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں سی سی فوٹیج دکھا دیں اور اگر کوئی بھی ہمارا پی ٹی آئی کا بندہ یا کوئی ممبر اٹیک کر رہے کسی بھی تنصیبات پہ، ہم اس کو پارٹی سے باہر کریں گے اور آپ لوگ اس کو سخت سے سخت سزا دے دیں، اور اگر ہمارا کوئی بندہ ہوا جس نے یہ جلایا ہے تو میں آپ سے معافی مانگوں گا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ معافی مانگیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا، یہ تنصیبات کو انہوں نے آگ نہیں لگائی، تو یہ انہوں نے معافی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ معافی آپ مانگیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا، لیکن اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو عمران خان نے کہا میں معافی مانگوں گا۔ ایک تو یہ کلیئر ہو گیا سب کو۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ جو کیس چل رہا ہے عمران خان پہ، اور جج صاحب کو بہت جلدی ہے، وہ کہتے ہیں جی جلدی سے جلد فیصلہ کیا جائے،
وہ کہتے ہیں جی میرا بھی اور نواز شریف کا جو 12 سال پرانا کیس ابھی تک سننے کا ان کو توفیق نہیں ہو رہی. جج صاحب کو میں کہتا ہوں کہ دونوں کیس اکٹھے چلا دیں. یہ وہ کیس ہے جس کے اندر انلیگلی نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھی جو کہ پاکستان کے لا کے مطابق آپ گاڑی نہیں لے سکتے، یہ اجازت نہیں ہے. تو اگر انہوں نے گاڑی لی ہے، ان کا کیس 12 سال سے یہ جج صاحبان نہیں سن سک رہے. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایک اور کیس کریں میرے اوپر، لیکن یہ کنڈیشن ہے کہ دونوں کیسز اکٹھے سنیں. یہ 2 پیغام تھے عمران خان کے، میں نے آپ کو پہنچا دیے. اچھا علیمہ خان صاحبہ، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ معافی مانگیں، اور ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں، تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگے تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ نہیں، عمران خان نے کہا ہے کہ آپ CCTV فوٹیج لے آئیں، کورٹ میں پیش کریں، اور اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کا آپ کو ممبر نظر آئے جس نے تنصیبات کے اوپر آگ لگائی ہے، یا کوئی جو اگر انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ آگ لگائی ہے، تو اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو میں معافی مانگ لوں گا اور آپ اس کو سخت سزا دے دیں. یہ انہوں نے کہہ دیا اس کے اوپر. تو مینڈیٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں الیکشن کو بھی، ابھی تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہی کہ آپ کو آپ کی سیٹیں بھی ملیں گی یا مینڈیٹ ملے گا، تو کیسے یہ؟ دیکھیں ECP کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور اگر ECP کا جو ہیڈ کر رہے ہیں اگر اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی آئینی ذمہ داریاں یہ اور اس کو پوری کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں پوری کرتا تو آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگتا ہے. تو اگر وہ اپنی پوری کر لے تو بہتر ہے. اور یہ کیسز آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گئے ہوئے ہیں ECP میں، ٹرائیبیونلز کے آگے گئے ہوئے ہیں، تو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، اسٹولن مینڈیٹ واپس کرنا چاہیے، اور جب واپس ہو جائے گا عمران خان کہہ رہے ہیں پھر بہتر ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن بھی دوبارہ منتخب ہوگی، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرا لیں.